السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا کہ اس میں عورتوں کا تذکرہ زیادہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ النساء اللہ نے رکھا۔ اور سب سے پہلے بات یہ فرمائی کہ اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا ہے اور ان کے ذریعہ انہی کی پسلی سے مائی حوا کو وجود بخشا اور پھر ان کے ذریعہ نسل انسانی کا ایک لامحدود سلسلہ شروع ہوا اور رشتے ناطے توڑنے سے آپس میں بچا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام انسانوں کا خالق ایک ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نسل انسانی کا آغاز جس شخص سے ہوا اس شخص کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ اور تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ ذات پات کا تصور باطل ہے۔ ذات پات ہندوستان کی کلچر میں، سوسائٹی میں، تہذیب میں تو ایک برسوں سے تھی، ایک سلسلہ تھا۔ معاملہ تو یہ تھا کہ اعلیٰ ذات اور نچلی ذات میں ہندوستان کی اکثریت بٹ گئی۔ انہوں نے کہا ہم اعلیٰ ذات کے ہیں تو ہم دیوتاؤں کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، یہ نچلی ذات کے ہیں، یہ راکشس کی نسلوں سے پیدا ہوئے لوگ۔ اور انہی دلتوں کو اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے کبھی اپنے کنویں سے پانی نہیں پینے دیا، مندروں میں کبھی گھسنے نہیں دیا، اور وہی تصور، انہی کا کلچر، انہی کی تہذیب ہمارے اندر گھس گیا۔ آپ جائیے اتر پردیش اور بہار وغیرہ میں، اگر کوئی خان صاحب ہے کسی انصاری کے ہاں شادی نہیں کر سکتا ہے، کوئی چودھری ہے کسی قریشی کے ہاں اپنی بیٹی نہیں دے سکتا ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنی خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا
ہم نے اسے بھی بلا دیا۔ تو یہ برہمنواد، یہ ٹھاکرواد، یہ سامنتواد جو وہاں تھا وہ ہمارے اندر گھس گیا۔ کسی اونچی ذات کا انسان کسی چھوٹی ذات کو سلام نہیں کر سکتا، ان کے یہاں یہ اصول۔ ایک برہمن اگر گاؤں سے نکلتا ہے تو سارے ہندو سے سلام کرتے ہیں، تو کم سے کم وہ تصور قائم نہ ہو۔ ذات پات کے تصور کو اسلام نے خارج کر دیا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے اپنے آخری خطاب میں کہا تھا کہ یاد کر لو لوگو، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پہ فضیلت نہیں ہے۔ ذات پات کے سارے رسم و رواج کو آج میں نے اپنے پاؤں کے تلے کچل کے دفن کر دیا ہے۔ اگر کوئی محترم بننا چاہتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں اچھا بننا چاہتا ہے، وہ متقی ہو جائے، اچھا انسان ہو جائے گا۔ ایک نسخہ کیمیا دے دیا تھا۔ اور رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو۔ وہی رشتہ داریاں ہیں جس سے آدمی باپ بنتا ہے، انہی رشتہ داریوں سے آدمی نانا بنتا ہے، انہی رشتہ داریوں سے خالو اور ماموں بنتا ہے۔ جن رشتہ داریوں سے بقائے انسانی کی بنیاد زندہ ہے، انہی نسلوں کو اگر توڑ دو گے، بتاؤ نسل انسانی کیسے بڑھے گی؟ تو رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کو بیان کیا۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ کیا اے لوگو، دیکھیے ایک آدمی ہے، اس کا باپ مر گیا، بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا کوئی ولی نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اب چچا مالک ہو گیا، وہ ان کے رحم و کرم پہ ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چچا نے ساتھ نہیں دیا، ماموں ذمہ دار ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی کہ لوگوں، ان یتیموں کا جن کا کوئی ولی اور سہارا نہیں ہے، ان کا تم سہارا بن جاؤ۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کے مت کھاؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ مال کو مات میں ملاؤ، صحابہ کرام نے یتیموں کا کھانا چھوڑ دیا تھا ان کے ساتھ میں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ میں کھاؤ پیو۔ اگر غریب ہو تو کم سے کم ان کی حفاظت جو تمہارے ذمے ہے، اس ذمہ داری کی بنیاد پہ تم کچھ لے بھی سکتے ہو، لیکن تمہاری نیت میں فطور نہیں آنا چاہیے۔ تو ان کی ذمہ داری ادا کرو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں، ہنرمند ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں، تو ان کا مال ایمانداری سے واپس کر دو۔ اور یہ ہے دیکھو ایسا نہ ہو کہیں کہ جلدی سے جلدی ان کے ساری زمینیں بیچ ڈالو کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو حصہ مانگنا شروع کریں گے۔ باپ مر گیا، بچے چھوٹے ہیں، ماں تو کچھ جانتی بھی نہیں، ساری زمینوں کو سگنیچر کرا لیا، بیچ ڈالا۔ کہا یہ مت کرنا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ زمین بے ایمانی کر کے لکھوا لو گے، ارے ظاہراً زمین ہوگی، باطناً وہ جہنم کا ٹکڑا ہوگا۔ تو زمین کسی یتیم کی لے کے جہنم کا ٹکڑا اپنے گلے میں مت ڈالو۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالنے کا ارادہ کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے فلاں جگہ زمین خالی ہے، اور 2 یتیم بچے تھے، ایک کا نام سہل تھا، دوسرے کا نام سہیل تھا۔ ان بچوں کو آپ علیہ السلام نے بلایا، کہا ادھر آؤ بیٹو،
تمہاری زمین میں خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا اللہ کے رسول کیا کریں گے؟ کہا مسجد بنوانا ہے۔ کیا پیارے حبیب مسجد بنوانے کی بات ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا تھی، بنوا لیتے۔ کہا نہیں بیٹو ایسا نہیں ہے، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ مدینہ کے بازار میں پتہ کرو اس زمین کی قیمت کتنی ہے، جتنی زمین کی قیمت ہوگی اس سے دگنی ان یتیموں کو ادا کی جائے گی۔ یہ تصور قائم کیا تھا یتیموں کے ساتھ۔ نبی رحمت علیہ السلام راستے میں سفر کر رہے ہوتے، کسی یتیم پہ نگاہ پڑ جاتی تو رک جاتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے، اور جب تک وہ یتیم جانے کا نام نہیں لیتا نبی وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔ اور نبی کی یتیموں سے محبت کو دیکھ کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ عرش والے کاش تو نے مجھے بھی یتیم بنا دیا ہوتا، کم سے کم نبی کے شفقت رحمت اور دست مبارک تو ہمارے سروں پہ رکھ دیے جاتے۔ یہ یتیموں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے حسن سلوک کرنے کا طریقہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے باز آ جاؤ گے تو صغیرہ خطائیں میں تمہاری معاف فرما دوں گا۔ اب کبیرہ اور بڑی گناہیں کون ہیں، اس میں مفسرین کا ایک اعلیٰ اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ جس پہ وعید نازل ہو وہ کبیرہ گناہ ہے، اور کسی نے کہا جس پہ اللہ کی لعنت ہو وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ مختلف طور پر علامہ شمس الدین ذہبی نے لکھا اپنی مائے ناز کتاب الکبائر میں کہ کبیرہ گناہ شرک اس میں داخل ہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں داخل ہے، اور جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہوں میں داخل ہے۔ تو گویا اگر اکبر الکبائر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہوں سے اللہ بچنے کی تمہارے لیے راستہ آسان کر دے گا۔ ایک صحابی کھجور بیچ رہے تھے اور ایک عورت کھجور لینے کے لیے آئی، وہ بھی انسان تھے، کہا اندر اچھا کھجور ملے گا۔ اب وہ کمرے میں گئی، صحابی رسول گئے اور اس کو عورت کو بوسہ لے لیا، اور بوسہ لینے کے بعد نبی کی خدمت میں پہنچ گئے۔ کیا ایمان کی طاقت تھی، بوسہ لے لیا، خطا ہو گئی اور نبی کی خدمت میں دوڑتے ہوئے پہنچ گئے، اللہ کے رسول میں نے گناہ کر لیا۔ یہی احساس زندہ تھا ان لوگوں میں، زنا کرتے تھے، اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، جو چاہیں حد نافذ کر دیں۔ پہنچ گئے، نبی علیہ السلام خاموش رہے، جبریل علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جبریل علیہ السلام کچھ ہی دیر میں آ گئے۔ ان الصلاۃ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اے نبی رحمت علیہ السلام اس شخص سے کہہ دیجئے صبح شام نمازیں پڑھ لیا کرے، ان نمازوں کی بدولت اللہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ آیت میرے لیے جبریل لے کے آئے ہیں؟ کہا نہیں، ساری امت کے لیے لے کے آئے ہیں۔ تو چھوٹی موٹی خطائیں اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک بات اور جان لیجئے کہ صغیرہ خطائیں بھی مداومت کرنے پہ کبیرہ خطاؤں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کسی چھوٹی خطا کو بار بار زندگی میں شامل کر لینا وہ بھی کبیرہ خطائیں بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کبیرہ گناہوں کو کرنے سے باز آ جاؤ گے تو اللہ چھوٹی خطائیں تمہاری معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اس چیز کی تمنا مت کرو
جس کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہنے لگیں کہ بتاؤ، مرد تو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کر کے چلے آتے ہیں، وہ ہم سے آگے ہو جاتے ہیں، وراثت میں بھی ان کا حصہ زیادہ ہے، وہ ہم سے آگے ہو جاتے ہیں، اب ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین نے وہی بات کہی کہ اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ جانتا ہے کون کیا کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے فضل کا سوال کیا کرو، تمہیں عطا فرما دے گا. اس سے فضل کا تلاش کرو. اور اس کے بعد ہماری ایک ازدواجی زندگی ہر شخص کے لیے کام کی بات ہے. آدمی نکاح کرتا ہے اور زندگی گزارتا ہے. کبھی حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ آدمی طلاق دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کبھی عورت خلا لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اس کا ایک تفصیل سے ایک طریقہ اسلام نے بیان کیا ہے زندگی انسان کو کیسے گزارنی چاہیے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام متعین کیا، حاکم بنایا ہے. فوج، ایک فوج ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہندوستان کی فوج بارڈروں پہ لڑتی ہے، ملک کی حفاظت کرتی ہے، اس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے. تو یہ گھر کا سربراہ، گھر کا اغوا، اللہ نے اس کو گھر کا کمانڈر بنایا ہے. اور کسی عورت میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ گھر بار کو چلا سکے. وہ جا کے تجارت کرے، وہ کپڑوں کی دکان چلائے، وہ میڈیکل چلائے، وہ کمپنیاں چلائے. اللہ نے معاشی جھمیلوں سے عورتوں کو پاک کر کے ان کے شوہروں کو ذمہ دار بنایا. وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے بھی بنایا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو ان کو فضیلت دینے سے کسی عورت کی تنقیص لازم نہیں آتی. اب کسی کو ذمہ دار بنانا تھا، اللہ نے کسی کو قوام بنا دیا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سنو، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. وہ نیک عورتیں جو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. اب زندگی کٹ رہی ہے، اب میاں بیوی میں کبھی انبن ہو گئی، نکاح ہوا، شادی ہوئی، زندگی اچھے سے چل رہی ہے، بچے پیدا ہو گئے، کبھی انبن ہو گئی. اب آدمی کیا کرے گا؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اللہ نے فرمایا کبھی تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو عورت کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ دیکھو یہ راستہ تمہارا غلط ہے، اس راستے پہ مت جاؤ، اس راستے پہ جانے پہ نقصان ہے. ایک پہلی سیڑھی ہے انسان کو نصیحت کرو، فعظوہن. اب اگر عورت سمجھانے پہ بھی نہیں سمجھتی ہے، آپ نے کئی دنوں تک سمجھایا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا بستر الگ کر دو. کسی عورت کا شوہر اس کا بستر الگ کر دے، سمجھدار ہے تو یہ اس کے لیے آخری درجے کی بات ہو جاتی ہے. حقیقی معنوں میں ایک پرہیزگار عورت کبھی عورت سے جدا، شوہر سے جدا نہیں ہو سکتی. یہ دوسرا طریقہ بتایا. اب بستر الگ کر دیا، اس کے بعد بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو پھر مارو. اور کتنی بار مارنی ہے؟ ایسے مت مارو کہ ہاتھ پاؤں توڑ ڈالو. مقصد یہ ہے اس کو خوف دلوانا ہے کہ کم سے کم خوف دلاؤ، ڈر جائے. ورنہ ہاتھ پاؤں توڑنے کے لیے اجازت اسلام نے نہیں دیا ہے. اب تو لوگ ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالتے ہیں. جس نے کبھی ایک مچھر نہیں مارا وہ بھی بیوی پہ پہلوان ہو جاتے ہیں. بتائیے، ایک کمزور عورت ہے،
اس کو لا کے ہم نے ظلم و ستم کیا ہے. خبردار یہ کام کرنے سے بچ جاؤ، ورنہ یہی عورت میدان محشر میں گریبان پکڑ لے گی اور جہنم کے دروازے تک پہنچا کے آئے گی. آج وہ کمزور ہے، تمہارے گھر میں آئی ہے، اپنے ماں باپ کا عزت و احترام رکھ کے تمہارے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اور تم جب چاہتے ہو اسے ستا دیتے ہو، جب چاہتے ہو گالیاں دے دیتے ہو، جب چاہتے ہو تھپڑ رسید کر دیتے ہو. اللہ کی وہی عورت ہے، اگر روٹی نہ پکائے تو تمہیں روٹی میسر نہیں ہو سکتا. کم سے کم اس کا احترام سمجھو. ایک عورت حالت حمل میں بھی ہو کے تمہارا کام کرتی ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے، آن ڈیوٹی حاضر رہتی ہے، اور معمولی سی خطا پہ تھپڑوں کی برسات کر دیتے ہو. خدا را اس چیز سے باز آ جاؤ. اگر مارنا ہی ہے تو ڈرانے کے لیے مارو کہ کم سے کم اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. تو پہلی سیڑھی تو یہ بتائی اس کو نصیحت کرو، اور دوسری سیڑھی یہ بتائی اس کا بستر الگ کر دو، اور تیسری سیڑھی یہ بتائی کہ اس پہ بھی نہیں مانتی ہے، بستر الگ کرنے سے بھی تو ہلکی سی مار مارو. اب یہ 3 طریقے ہو گئے میاں بیوی کے درمیان کی بات، یہ کسی کو خبر نہیں ہے. اب اس پہ بھی اگر وہ نہیں مانتی ہے تو معاملہ اس سے آگے جا چکا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اس کے بعد اگر نہیں مانتی ہے تو اس کے گھر والوں کو اس چیز کی خبر کر دو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. 2 حکم کو بلا لو. ایک باپ کا ذمہ دار آ جائے، لڑکی کا سرپرست آ جائے، خاندان کے سمجھدار لوگ آ جائیں، اور پورے شہر میں ڈھڈورا مت پیٹو کہ طلاق ہونے کے بعد اس عورت کی زندگی اجیرن ہو جائے، کوئی گھر میں اپنے داخل کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو 2 حکم بلا لو. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، فرمایا ذمہ داروں کا ارادہ اگر نیک ہوگا تو اللہ اصلاح فرما دے گا. کچھ لوگ رشتے توڑنے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کی نکاح میں گواہیاں کم ہوں گی، طلاق میں زیادہ ملیں گی. ایسے بھی لوگ ہیں جو کانٹے لگاتے پھرتے ہیں. تو فرمایا اب دونوں کے ذمہ دار آ گئے، اب معاملہ پورے گھر کے سامنے ہے. اب اگر بات بننے کی کوئی امید نہیں ہے تو آخری راستہ یہ ہے کہ اسے طلاق دے دو. اب اسلام نے ایک گھر کو بسانے کے لیے کم سے کم کتنے راستوں سے انسان کو گزارا ہے کہ کم سے کم طلاق نہ ہو، ان کے بچوں کی زندگی بچ جائے، وہ لوگ بچ جائیں، سماج میں ان کی عزت بچ جائے. تو یہ ازدواجی زندگی کی ایک کیفیت تھی. صحابہ کرام شراب جو حرام ہوئی ہے یہ 3 مرحلوں میں نازل ہوئی. صحابہ کرام کبھی کبھی شراب پی کر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، اور کبھی امام صاحب بھی حالت نشہ میں ہوتے تھے، نماز پڑھانے لگتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور شراب حرام ہونے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کردار رہا ہے. یہ ان کے دلی خواہش تھی کہ اللہ شراب کو حرام قرار دے دے. تو ایک مرتبہ صحابہ کرام نماز پڑھنے کے لیے گئے، شراب پی رکھی تھی، اور امام صاحب نے بھی چڑھا رکھی تھی، اور کچھ کا کچھ پڑھانے لگے اور ڈاما ڈول ہونے لگے. تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا، ارے بھیا جاؤ ان لوگوں کو بتا دو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، کہ کم سے کم نشے کی حالت میں رہے تب تو مسجد میں نہ جایا کریں. ارے کم سے کم نماز کے لیے آدمی کا عقل و شعور بیدار ہونا چاہیے، کم سے کم انہیں پتا تو ہو کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک اتنا ہوش نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ کیا رہے ہیں، جب تک آج کے بعد انہیں نماز پڑھنے کے لیے پابندی لگا دی جاتی ہے. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے، اس پہ بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ دوسری مرتبہ اس کا نزول ہوا تھا.
اس کے بعد ایک تیسری آیت کریمہ آئی تھی، اس میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تم اس وقت رب کے عزت کی قسم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک نبی جس معاملے میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں اسے دل سے قبول نہ کر لو، اور اگر نبی کے فیصلے کے بعد تمہارے دل میں کوئی نقص اور تنگی پائی گئی تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی، آپ کے ایک رشتہ دار تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا ایک پانی چلانے کے معاملے میں ایک مسلمان سے جھگڑا ہو گیا۔ یہ پانی سینچنا تھا اپنے اپنے کھیتوں میں اور جھگڑا ہو گیا، اور مقدمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پورے معاملے پہ غور کیا تو فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں دے دیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اب اس شخص نے کہا اچھا دیکھیے ان کا رشتہ دار تھا اس لیے اس کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے، اب نبی کے شان میں گستاخی ہو، اللہ کو ادا پسند کہاں سے آئے؟ کہا جبریل آیت لے کے اتر جا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نبی فیصلہ کر دے تمہارے درمیان اور اس کے بعد دل میں کجی محسوس کرو، آج کے بعد تم مومن نہیں ہو، ایمان کی اپنی حفاظت کرو۔ آج مسلمان غور کرے کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کا قانون سامنے موجود ہے، نبی کا فرمان سامنے موجود ہے، نبی نے تو یہ کہا ہے لیکن ہمارے امام نے یہ کہا ہے، خدا را اپنے ایمان کو ضائع مت کرو، ایمان کی حفاظت فرما لو۔ نبی کے حکم کے خلاف جو آدمی جائے گا اپنے امام کے قول کو مشابہت میں رکھے گا اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا جہاں قال الرسول کی بات آ جائے آمنا و صدقنا کہہ کے گردن جھکا دیا کرو، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کمزوروں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان خواتین کے لیے تم جنگ کرنے کے لیے میدان میں نہیں جاتے ہو؟ مکہ سے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور بہت سے مسلمان رہ گئے، تو وہ لوگ جو مکہ کی سرزمین میں رہ گئے تھے انہیں کفار و مشرکین طرح طرح کی ایذائیں دیا کرتے تھے اور ایمان سے پھیرنے کی انہیں حتی المقدور کوشش کیا کرتے تھے۔ تو وہ مسلمان جو اپنا دین اور ایمان بچا کے مکہ میں پڑے تھے وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کم سے کم کوئی کسی کو بھیج تو دے جو ہماری مدد فرما دے، کم سے کم میں ایمان بچانا چاہتا ہوں، ان ظالموں کے چنگل سے کم ہمیں نجات تو مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ اور مکہ سے ان مسلمانوں کو نکالنے کی کوشش کرو جو اپنا ایمان بچا کے مدینہ آنا چاہتے ہیں۔ تو معلوم اس آیت کریمہ سے یہ ہوا کہ کسی بھی شہر میں، کسی بھی صوبے میں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی قریہ میں مسلمان اگر مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں پہ فرض ہے۔ ہم گھر میں بیٹھ کے بریانی نہ کھائیں، مسلمان اس اینٹ کی طرح ہے جو دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر کسی کے دل کو امریکہ میں تکلیف پہنچ رہی ہے تو کم سے کم ہمارے دل میں گھٹن محسوس ہونا چاہیے، اگر کوئی فلسطین میں پریشان ہے تو کم سے کم ہمارا ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ آج بھی بیت المقدس انتظار کر رہا ہے، آج بھی
ان عیسائیوں اور یہودیوں نے بیت المقدس پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. آج وہ بیت المقدس کسی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے, کسی فاروق اعظم کا منتظر ہے. وہ ہماری چیزیں ہیں, ان کی حفاظت ہمیں کرنی. تو کسی بھی شہر میں مسجد کا معاملہ ہو, مدرسے کا معاملہ ہو, مسلمانوں کا معاملہ ہو, مسلمانوں کی شان کا معاملہ ہو, اگر وہ پریشان ہے تو مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے راہ آسان پیدا کریں. جس بھی نوعیت سے ہو, بہت سے راستے ہیں مدد کرنے کے. مال سے مدد کرنا ہے, قانون سے مدد کرنا ہے, ضرورت ہے تو جس چیز کی ضرورت ہے اس سے بھی مدد کرنا ہے. ایک صحابی رسول تھے مرثد بن مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا جب یہ آیت نازل ہوئی, کہا ادھر آؤ. وہ آئے, کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو کیا میری پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ کہا ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ, اسلام پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا مرثد بن مرثد غنوی یہ بتاؤ پہلے تم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے پوچھا کوئی کام بتا دیجئے. کہا ٹھیک ہے کام بتاتا ہوں, پہلے یہ بتاؤ کس کام میں تجربہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول پہلے تو میں چوری کرتا تھا. کہا ٹھیک ہے پھر چوری کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں. وہ بیچارے پریشان ہو گئے, کہا چوری ووری تو چھوڑ کے آؤ, پھر کہہ رہے چوری کرنے کے لیے جاؤ. تو کہا سنو, چوری کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں بہت سے مظلوم مسلمان اپنے گھروں میں قید کر دیے گئے ہیں, جاؤ رات میں دیوار پہ چڑھنا ہے, انہیں اتارنا ہے, مدینہ لے کے بھاگ کے آ جانا ہے. کہا اللہ کے رسول کر کے آؤں گا, یہ کام تو میں کر کے آؤں گا. اب گئے, مکہ پہنچے. مرثد بن مرثد غنوی, اندھیری رات تھی, ان کی پرانی معشوقہ اور محبوبہ کی ان پہ نظر پڑ گئی. کہا ارے ابو مرثد بن مرثد غنوی, ارے کہاں چلے گئے تھے؟ مدتوں بعد ملو ہو, کم سے کم ملاقات تو ہو جائے. انہوں نے کہا خاتون اپنے جسم کو پیچھے کر لے, ان ہاتھوں نے محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے, گناہ نہیں کر سکتے. پھر اس نے شور مچانا شروع کر دیا, شور کر دیا. سارے مکہ والے جاگ گئے. مرثد بن مرثد غنوی بیچارے نے کیسے کیسے ادھر ادھر چھپ کے اپنی جان بچائی. اور اس کے بعد جب سارے مشرکین مکہ سو گئے, کچھ گھنٹوں کے بعد پھر دیوار پر چڑھے اور کچھ لوگوں کو اندر سے باہر کیا, اور اس کے بعد راتوں رات بھگا کے انہیں مدینہ لے آئے. یہ مرثد بن مرثد غنوی تھے. تو مسلمانوں کے اوپر جب بھی ایسے حالات ہو جائیں, جو بھی ہماری طاقت ہے, جو بھی ہماری حیثیت ہے, ان کی مدد کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اگر کوئی تمہیں سلام کرے, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ, تو انہیں سلام کا جواب دے دو, اور کوشش کرو کہ اس سے بہتر سلام کا جواب دو. اگر کسی نے السلام علیکم کہہ دیا ہے تو ورحمت اللہ لگا کے کم سے کم اس کا جواب دے دو. دیکھو گردن ٹیڑھی مت کر لینا, کچھ لوگ تو گردنیں ٹیڑھی کر لیتے ہیں, سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اور کچھ لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی سلام کر لے. یہ برہمن واد ہے, اس انتظار میں کہ کوئی مجھے سلام کرے, یہ برہمن واد ہے, اور یہ سامنت وادیوں کی سنت ہے. نہ برہمن واد کے طریقے پہ جاؤ, نہ سامنت واد کے طریقے پہ جاؤ. محمد رسول اللہ نے جو بتلایا اس طریقے پہ جاؤ. سلام کر لیا کسی نے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جواب دے دیا, اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو برکاتہ بھی لگا دو. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اس کا جواب دو اور کوشش کرو کہ اس کا بہتر جواب دینا ہے. السلام علیکم کہہ کے بھی آدمی 10 نیکی کما لیتا ہے, وہ رحمت اللہ کہہ دیا 20 نیکی مل گئی, وہ برکاتو کہہ دیا 30 نیکیوں کا مالک ہو گیا. بتاؤ کیا لگا؟ نہ کوئی محنت لگی ہے, محبت بھی بڑھ رہی ہے, رشتہ بھی بڑھ رہا ہے, اخلاق بھی اپنا جو دکھانا چاہیے وہ بھی سماج میں دکھ رہا. تو سلام کو عام کرو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ, کھانا کھلاؤ.
رشتوں کو جوڑو، اور جب ساری دنیا سو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں مانگا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ کہ اے لوگو امانت کو امانت والوں کے حوالے کر دیا کرو۔ اب امانت کے کئی معاملے ہیں۔ اب کسی نے آپ کو امانت دے دی ہے، جب وہ اپنی امانت مانگتا ہے آپ اس کو واپس کر دو۔ اگر وقت پہ واپس نہ کیا، اپنی ذات پہ استعمال کیا تو یہ گناہ ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس جن لوگوں نے آپ پہ حملے کرنے کی سازشیں کی، جن لوگوں نے مکہ سے نکالنے کی سازشیں کی، جن لوگوں نے راتوں رات آپ کے گھر پہ چھاپے مارے، قتل کی پلاننگ کی، ان سارے ظالموں کی امانتیں نبی کے گھر میں ہوا کرتی تھیں۔ سارے ظالموں کی امانتیں نبی کے گھر میں ہوا کرتی تھیں۔ جو خون کے پیاسے تھے وہ بھی کہتے تھے اس سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ اور وہ رات، جس رات آپ کو ہجرت کرنی تھی، اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا دیا تھا، کہا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، ان سارے ظالموں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، پھر تم مدینہ واپس چلے آنا۔ تو جو لوگ مارنا چاہتے تھے ان کی بھی امانتیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی۔ تو امانت اگر کسی نے دی ہے تو اس کی امانت اس کے واپس کر دو۔ اور دوسری امانت یہ ہے کہ جو منصب اور عہدے کا اہل ہو اسی کو منصب دیا کرو۔ کوئی بھی ذمہ داری ہو سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی، جو جس کا اہل ہو اسی کو دیا کرو۔ رشتے کی بنیاد پہ کوئی اس لائق نہیں ہے تو خیانت کر کے ان کا ساتھ مت دیا کرو۔ جو امانت کا اہل ہے امانت اسی کو دیا جائے گا، جو منصب کا اہل ہے، جو عہدے کا اہل ہے، جو ذمہ داری کا اہل ہے، ذمہ داری اسی کو دی جائے گی۔ یہ آیت بھی ایک مقصد کے تحت نازل ہوئی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ساری ذمہ داری خانہ کعبہ کی یہی نبھاتے تھے اسلام لانے سے پہلے۔ یہ بھی مشرک تھے اور خانہ کعبہ مشرکوں کے ہاتھ میں تھا۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں یہ مسلمان ہو گئے اور خانہ کعبہ کی چابی مشرکوں نے ان سے چھین لی اور یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے 10,000 صحابہ کرام کو لے کے جب مکہ پہ چڑھائی کی اور مکہ فتح ہوا، اور وہ سارے مشرکین مکہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں امید ہے آپ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اے مکہ کے لوگوں، آج عام معافی کا دن ہے، اہل مکہ جاؤ، میں نے عام معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ پورے مکہ کے لوگوں کو آپ نے معاف کر کے، دنیا میں اس سے بڑی مثال کوئی نہیں دی جا سکتی۔ گھر چھوڑا تھا، بار جوڑا تھا، بیوی بچوں کو ساتھ میں لے کے گئے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ بتاؤ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے اور کبھی وہ طاقت میں آئے، نیست و نابود کر دے گا، شہر کے شہر بھگا دے گا، خون کے خون گرا دے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے جب ایک صحابی کو جوش جذبات میں دیکھا تو فرمایا خاموش ہو جاؤ، اور اے مشرکین مکہ گھبراؤ نہیں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، تمہارے لیے عام معافی کا اعلان فرماتا ہوں۔ مکہ فتح ہو گیا، حضور کے ہاتھ میں چابیاں آ گئی۔ کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ حضرت عثمان بن طلحہ بلائے گئے جو خانہ کعبہ کے پرانے متولی تھے۔ کہا عثمان بن طلحہ یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس کے تم متولی ہوا کرتے تھے، تمہارا خاندان اس مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، یہ لے جاؤ چابیاں، آج کے بعد پھر خانہ کعبہ کے متولی بنا دیے گئے ہو۔ آج نیکی اور وفا کا دن ہے، میں نے خانہ کعبہ کی چابیاں آج تمہارے حوالے کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء
فردوہ الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب معاملہ ہوں، تمہارے علماء ہوں، تمہارے فقہاء ہوں، تمہارے دین کے سربراہ ہوں، اگر وہ رسول کے راستے پہ چل رہے ہیں تو ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے بعد فرمایا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ نہیں کہا، وَأُولِي الْأَمْرِ صرف کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ چلنے کے لیے کہیں ایسے لوگوں کی اطاعت کرو، ہر کسی کی اطاعت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اطیعوا اللہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، تو اللہ کی اطاعت شرط ہے اور نبی مکرم کی اطاعت شرط ہے۔ دنیا میں ہر شخص سے کسی بات کا ثبوت مانگا جا سکتا ہے، مگر نبی رحمت ایک ایسی شخصیت ہے جو کچھ کہہ دیں ان سے ثبوت نہیں مانگا جا سکتا، وہ حرف آخر ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے جس کے پاس جبریل آتا ہے، رسول یہ بولنا ہے، رسول یہ بول دیتے ہیں۔ کلام رب کا ہوتا ہے، زبان رسول کی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وہی رب کی طرف سے ہوتی ہے وہی رسول بولا کرتے۔ اسی لیے فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت میں رب کی اطاعت ہے۔ معلوم یہ ہوا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولا کرتے، تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی نزاع پیدا ہو جائے، آپس میں کوئی تنگی پیدا ہو جائے، اب اہل حدیث بولتا ہے میں صحیح ہوں، جماعت اسلامی والا بولتا ہے میں صحیح ہوں، حنفی مسلک کا شخص بولتا میں صحیح ہوں، تبلیغی والا بولتا میں صحیح ہوں، شیعہ بولتا میں صحیح ہوں، بریلوی بولتا میں صحیح ہوں، سب صحیح ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، صحیح ہو تو رب کے قرآن کی طرف لوٹ جاؤ، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف لوٹ جاؤ۔ اختلاف ختم ہو گیا، جھگڑا ہے نا، ٹھیک ہے، پھینک دو ساری کتابوں کو، آسمان سے کون سی کتاب آئی ہے؟ قرآن آیا ہے۔ آسمان والے نے جو کہا ہے رسول نے وہ بولا ہے، حدیث رسول سامنے رکھ لو دونوں کتابوں کو۔ مسلمانوں، آج کے بعد ہمیں لڑنا نہیں ہے، جو اللہ نے کہا ہے اسے مان لیا جائے، جو رسول نے کہا ہے اسے مان لیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، یہ ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہے مسلمانوں کو آپسی اختلاف ختم کرنے کے لیے۔ رسول نے کہہ دیا سر تسلیم خم ہے، اسے مان لیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے درمیان نزاع اور اختلاف ہے تو رب کے قرآن کی طرف لوٹ جاؤ، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف لوٹ جاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہو اور مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنا آخری رسول مانتے ہو تو یہ کام تمہیں کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے، یقیناً ہمیں انہیں جہنم کے اندر اٹھا کے پھینک دیں گے، اور جب آدمی جہنم کے اندر پھینکا جائے گا تو اس کی چمڑی جلنے لگے گی، اس کا ہاتھ جلنے لگے گا، اس کا پاؤں جلنے لگے گا، اس کا چہرہ جلنے لگے گا۔ آدمی سوچے گا چلو میری چمڑی جل گئی، ابھی مجھے دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ عرش والے نے کہا اے جہنمی انسان، جب تیری چمڑی جل جائے گی میں نیا چمڑی اڑا دوں گا، عذاب میں کمی نہیں ہونے دوں گا۔ چمڑی جلے گی، آدمی سوچے گا چلو دکھوں سے راحت مل گئی۔ اللہ نے فرمایا جب چمڑا جل جائے گا میں نیا چمڑا اڑا دوں گا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دن میں 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں سینکڑوں بار چمڑی جلے گی، چمڑی اڑائی جائے گی، چمڑی جلے گی، چمڑی اڑائی جائے گی۔ یہ جہنمی انسان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ اور جہنمیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا
اتنا موٹا. دیکھیے موٹاپا ایک تو مصیبت کی بیماری ہے, تو وہ مصیبت مختلف عذاب ہوں گے, لیکن ایک عذاب موٹاپے کا بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اتنا موٹا اتنا موٹا اتنا موٹا بنا دیا جائے گا کہ اس کے کان کے لو سے اس کے کندھے تک پہنچنے کے لیے 700 سال کا سفر کرنا پڑے گا. ایک عجیب و غریب عذاب ہوگا ایک جہنمی انسان کو, 700 سال کا سفر کرے گا. یہ ایک بہت بڑا عذاب ہوگا جہنمیوں کے لیے. چمڑی جلے گی, نیا چمڑا اڑا دیا جائے گا. اس کے بعد آدمی کو بھوک لگے گی, اللہ جہنم میں تو ڈال دیا ہے, کم سے کم کچھ کھانے کے لیے تو دے دے, مجھے بھوک لگی. اللہ کہے گا فرشتوں درختوں کے کانٹے دار درخت انہیں کھانے کے لیے دے دو. وہ کانٹے انہیں کھانے کے لیے دے جائیں گے. یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی. کانٹے دار درخت کھائیں گے, حلق میں اٹک جائے گا, چیخنے لگیں گے, چلانے لگیں گے, اللہ کھانے کے لیے کھانا مانگا تھا, تو نے کھانے کے لیے کانٹے دے دیے ہیں جو حلق میں اٹک چکا ہے. کم سے کم پیاس لگ گئی ہے, حلق سے کانٹے نکالنے ہیں, کم سے کم پینے کے لیے پانی تو دے دے. اللہ کہے گا فرشتوں دیر کیا کرتے ہو, ارے ان کے جسموں سے نکلنے والے خون اور پیپ کو انہیں پینے کے لیے دے دو. جہنم سے ان کے جسموں سے نکلنے والے خون اور جسموں سے نکلنے والے پیپ کو انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. ان الذین یاکلون بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اور اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہی تمہارا حشر اور یہی تمہارا انجام ہونا ہے تھا, لہذا اپنے انجام کو پہنچ گئے ہو. جہنمی کہے گا اے جہنم کے دروغے, اگر مجھے مارنا ہی ہے تو ایک بیگ مار دے, یا مختلف عذابوں میں ڈال کے آخر سزا کیوں دیتا. آدمی سمجھے گا کہ چلو ابھی مجھے موت آ جائے گی, کم سے کم دکھوں سے نجات مل جائے گی, مصیبتوں سے راحت مل جائے گی. آدمی سوچے گا موت آ جائے گی, سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین جنت کو بلائے گا, جہنم کو بھی بلائے گا. فرمایا جنتیوں جاؤ جنت میں آرام سے سو جاؤ, اب آج کے بعد تمہیں موت نہیں آنے والی. اور اے جہنمیوں تم بھی خوش ہو جاؤ, جاؤ تم بھی جہنم کے مزے لو. تم نے ارادہ کیا تھا کہ موت اللہ دے دے گا, اور خوش ہو جاؤ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آنے والی ہے. یہ پیپ پیتے رہو, یہ کانٹے دار درخت کھاتے رہو, اور تمہارے جسموں کی جب چمڑیاں جلیں گی میں تمہیں نیا چمڑا اڑا دوں گا. یہی تمہاری سزا ہے, اور اس سزا کو بھگتتے رہو, اس لیے کہ تم اللہ پر بھی ایمان نہیں لائے تھے, میرے حبیب پہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.